نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واتقوا فتنة اور بچو فتنے سے لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جو نہ پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے وَاتَّقُوا اور بچو کس سے بچو فتنتن فتنے سے کون سا فتنہ یا فتنتن کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے مراد کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے. اب اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں. مثلا انسانوں کی طرف سے بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے. مثلا بعض انسان بعض دوسرے انسانوں پر تسلط جمائیں، قابض ہو جائیں. مثلا ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جائے، یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے، یعنی آزادی غلامی میں بدل جائے. دوسری قسم آفات سماوی و ارضی ہو سکتی ہیں، بارشیں، طوفان، زلزلے، مختلف قسم کے دھماکے، آگ، یعنی وہ بلائیں جو آسمان یا زمین سے مصیبت کی شکل میں نازل ہوں، بیماریاں. اسی طرح فتنے سے مراد نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریاں بلکہ روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو برائیوں کے کثرت سے پھیل جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو بچو اس فتنے سے، یعنی اس برے انجام سے. مراد اس سے کیا ہے یہاں فتنے سے؟ برا انجام. اس برے انجام سے بچو جس کا خمیازہ پھر تم میں سے صرف ظالم نہیں بھگتیں گے بلکہ وہ سب کو پکڑے گا. مثلا اگر کسی قوم کا تسلط ہوتا ہے دوسری قوم پر تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پھر چند فتنہ پرداز لوگوں پر ہی اس کا اثر ہو، بلکہ پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی. اسی طرح جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے لوگوں کو جا پکڑے، وہ نیک لوگوں کو بھی بیچ میں دھر لیتی. اسی طرح اگر زمین سے کوئی وبا پھوٹتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر صرف برے لوگوں کو لگے اور نیک لوگ بچ جائیں. یا اسی طرح اگر کوئی برائی پھیلتی ہے، یعنی فتنے سے مراد برائیوں کا عام ہونا بھی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ برائی پھر صرف چند گھرانوں تک رہے گی اور نیک لوگوں کے گھر اس سے محفوظ رہ جائیں گے. نہیں، وہ ان کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے گی اور ان کے اندر بھی جا پہنچے گی. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے پھر. اس لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا بچو کس سے؟ فتنتن فتنے سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ جو تم میں سے صرف ظالموں تک ہی نہیں محدود رہے گا. اس کی تفسیر میں جو عموماً مفسرین کا رجحان ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ فتنہ اس وقت آتا ہے یا یہ عذاب اس وقت کسی قوم پر آتا ہے جب ان کے اندر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے دور کرنے والے یا برائی سے روکنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس آیت کے ذریعے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو اپنے اس فریضے سے غافل ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ برائیوں کے عام ہونے کی شکل میں ان کا جو وبال ہے یا جو نقصان ہے اس سے تم سب متاثر ہوگے. مثلا حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں
جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں یعنی کمزوری دکھانے والے ہیں، باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو حصے ہوں، اوپر اور نیچے والا، اور نیچے والا اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں، تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے پانی حاصل کرنے لگے، اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا، اور جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی اس سے بچ نہ سکیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ بے حس ہو کر بیٹھ نہ رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی سے اس شخص کو روکے۔ مثلاً وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اسی وقت پکڑیں گے کہ جب آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے طاقتور ہوگا۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے وسائل، ایسا ذریعہ، ایسی طاقت ہو کہ آپ اسے روک سکیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر آپ کسی اور کو اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے، فإن لم یستطع، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو فبلسانہ، اپنی زبان سے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے، کیونکہ دل میں جو برا برائی کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب اس میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی حیثیت دیکھنی، یعنی اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے قابل ہیں، اور پھر حکمت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور آپ جا کر قاتل کا ہاتھ پکڑنے لگیں اور وہ ایک گولی آپ پہ بھی برسا دے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے قتل کا کلچر ہی ختم کیا جائے، ایسی کوششیں اور ایسی تدبیریں کی جائیں کہ جس سے قتل کا رجحان ختم ہو۔ مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے پھر آپ علاج شروع کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے وبا کو پھیلنے سے بچانے کا، کہ آپ اس سے پہلے ہی ایسے میئرز لیں کہ جس سے وہ وبا نہ پھیل سکے، جن کو احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان عام طور پر سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ہمارے آس پاس چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جمع ہو کر ایک بڑی مصیبت بننا ہوتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر ہم چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی سے روکا ہے۔ یعنی برائی کے منظر عام پر آنے سے پہلے بہت سے ایسے اسباب ہیں، بہت سی ایسی وجوہات ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان وجوہات کو نہ جاننے کی کوشش کی، نہ ان کے سد باب کی کوشش کی۔ جب ایک ظلم ہو گیا تو اس کے بعد چیخ پکار کر کے، اخباری بیانات دے کر یا چند پوسٹر اٹھا کے یہ سمجھا کہ ہم نے ظلم کا سد باب کر لیا یا اس کا خاتمہ کر لیا۔ اس طریقے سے کیا وہ سلسلہ رک گیا؟ ایک کے بعد ایک شروع ہوا، بلکہ اس کو میڈیا میں پروجیکشن دینے کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے، کیونکہ اسلام میں تو یہ نا کہ جب ایک برائی نظر آتی ہے تو اس کو عام مت کرو، کیونکہ جو لوگ ایسے شر پسند ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر کے مزید برائیاں کریں گے۔ تو ہمیں کسی مرض کے سامنے آنے پر ہی نہیں رونا دھونا مچانا، بلکہ بہترین علاج کیا ہے کسی بھی بیماری کا؟ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، مگر ہم پرہیز کی کوئی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ بیماری کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو ایک سبب یا کاز بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے 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 جسم کے باہر آ جاتی،
یعنی کوئی بھی بیماری جو جسم کے باہر آپ کو نظر آ رہی ہے پھوڑے کی شکل میں، آپ کا کیا خیال ہے وہ صرف باہر ہے اور صرف باہر کا علاج کر کے مرہم پٹی اوپر سے کر کے آپ اس کو درست کر لیں گے؟ نہیں، اس کی روٹس اندر ہیں، اس کے اسباب اور وجوہات اندر ہیں. جب تک آپ جسم کا وہ سارا جو سسٹم ہے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، مریض کی آپ غذائی عادات کو نہیں بدلیں گے، اس کے انوائرمنٹ کو نہیں بدلیں گے، اس کی اور بہت سی چیزوں کو نہیں بدلیں گے، جسمانی جو کیفیت ہے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، تو وہ باہر کا علاج کافی نہیں ہوگا. بعض بیماریاں کینسر کی طرح ہوتی ہیں، بعض اس سے بھی بدتر ہوتی ہیں، کہ جس میں پھر یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کو جسم سے نکال ہی دیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جب روٹس پھیل جاتی ہیں تو سارے جسم کو بھی کاٹ کے الگ الگ کر دیں تو بیماری ختم نہیں ہوتی. تو واتقوا جب کہا گیا، تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واتقوا، بچو، پرہیز کرو. تقوی میں پرہیزگاری نہیں ترجمہ کرتے آپ؟ ہاں؟ تو اس پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرو پھر؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرو اس بڑی بیماری کے سامنے آنے سے پہلے. یعنی اگر تم چھوٹی چھوٹی ان خرابیوں کا سد باب نہیں کرو گے تو بڑی مصیبت دیکھو گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھروں کے باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس کو برا کہتا، لیکن جب اسی پہ مچھر پلتے ہیں اور پھر ملیریا پھیلتا ہے اور لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو پھر ہم اس وقت دوا دینے لگتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ لوگوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ کوڑے کے ڈھیر وہاں پر جمع ہی نہ کرتے، جس سے یہ سب خرابی پھیلی. ہمارے ہاں یہ کلچر بہت عام ہو گیا نا کہ جب کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو پھر ہم نعرے لگانے لگتے ہیں اور پھر ہم ظلم کے خلاف بولنے لگتے ہیں، اور بول کے چیخ پکار کر کے چند بیانات دے کے پھر ہم اپنی ہی زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور مستقل طور پر ان بیماریوں کا کوئی حل تلاش نہیں کرتے. اور حل تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب میں ہے، بلکہ الٹا ہم ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ایک پرماننٹ حل تلاش کر رہے ہوں معاشرے کے اندر سے ایسے فتنوں کے خاتمے کے لیے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کچھ لوگ رات کا اندھیرا دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ صرف شکوہ کرتے ہیں کہ اندھیرا کیوں ہے، اور کچھ لوگ اپنے حصے کی شمع جلا جاتے ہیں تاکہ وہ اندھیرا دور ہو جائے. تو واتقوا فتنۃ میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف شکوے نہیں کرنے بلکہ اندھیرے دور کرنے کے لیے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی. کمل کا پھول جوہر یا گندے تالاب میں کھلتا ہے. یہ ایک پھول اس گندے تالاب میں بہت نمایاں ہوتا ہے. پھر یہ کمل وہاں اکیلا نہیں رہتا، بہت جلد اپنی جنریشن میں اضافہ کر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ پورے گندے تالاب کو یہ کمل کے پھول ڈھانپ لیتے ہیں اور گندگی چھپ جاتی ہے اور خوبصورتی آ جاتی ہے. مگر یہ خوبصورتی صرف پہلے کمل سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک سے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. کسی بھی اچھے کام کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب بہت سارے لوگ ہو جائیں تو پھر ہی شروع کیا جائے. اگر کسی اچھے کام کے لیے آپ اکیلے بھی ہوں تو بغیر انتظار کے شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کی کوششیں سارے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائیں. سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان انفرادی طور پر کوئی ایسی جگہ نہیں تعمیر کر سکتا کہ جس کو وہ معاشرے کے اثرات سے بچا سکے. ہم انفرادی طور پر کسی جنگل میں نہیں رہ سکتے. جب تک ہمیں ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے تو محض اپنی ذات کے بارے میں سوچ کر خوش ہو جانا کہ میں بہت دیندار ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تو یہ نیکی کافی نہیں. اگر آپ نیکی کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی برائی نہیں کی تو یہ نیک ہونا نہیں. اسلام نیکی کا کیا تصور دیتا ہے کہ محض اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے بھی جیو. صرف اپنے بارے میں مت سوچو، دائیں بائیں بھی سوچو کہ وہ کس حال میں ہیں. اور جب تک تم سارے معاشرے کے لیے نہیں سوچو گے
تو تم بھی ان مصیبتوں سے بچ نہیں سکو گے جس میں معاشرہ خرابی کا شکار ہونے کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ امیجن کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا کہیں ایسی جگہ گھر بنا لیں کہ جہاں کوئی برائی دخل انداز نہ ہو سکے؟ نہیں ممکن۔ ہمیں کہاں رہنا؟ اس معاشرے کے اندر رہنا۔ اس معاشرے کے اندر ہم صرف خود نیک بن کے نہیں رہ سکتے۔ اسلام میں صرف افرادی نیکی کا کوئی تصور نہیں، اس میں یہ ایک فریضہ ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ صرف اپنا ذمہ دار نہیں، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، اپنے ہمسایوں کا ذمہ دار ہے، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ ذمہ داری کسی ایک فرد کی نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ ذمہ داری صرف امام مسجد کی ہے، یا چند مولوی حضرات کی ہے، یا چند علماء کی ہے، یا چند افراد کی ہے۔ نہیں، ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں دیکھے کہ اس کا کیا رول ہے، وہ ان بڑے فتنوں کے سدباب کے لیے کہاں فٹ آ سکتا ہے۔ جیسے ایک گاڑی میں سارے ہی پہیے نہیں بن سکتے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے کیل کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہوتی۔ تو فتنوں سے بچاؤ کے لیے خواہ ہم ایک کیل کا ہی کام کیوں نہ دیں، لیکن اپنی جگہ پر اس کیل کی ذمہ داری بھی اہم ہے۔ سب کو ایک جیسا کام نہیں کرنا، لیکن ایک ٹیم ورک اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی خیر و عافیت چاہتے ہیں تو ہمیں لازماً دوسرے کی خیر و عافیت چاہنی۔ کوئی شخص صرف اپنا خیال رکھ کے خیر و عافیت سے رہ نہیں سکتا کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، مجھے اس سے کیا پرواہ کہ دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آگ کہیں ایک جگہ لگی ہوئی ہے تو کیا دور کہ وہ ایک دن چلتے چلتے آپ کی کٹیا تک بھی پہنچ جائے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل کی صفائی سے، اور محض اپنے دل کی صفائی نہیں، پھر ماحول کی صفائی بھی چاہیے، ورنہ آپ کا دل بھی صاف نہ رہ سکے گا۔ ماحول جو کچھ سوچے گا، جو بولے گا، وہ آپ کے کان بھی سنیں گے، وہ چیزیں الٹیمیٹلی واپس آپ پہ بھی ریفلیکٹ ہوں گی۔ آپ کے ذہن میں ایک نیک مومن انسان کا تصور کیا ہے؟ جو کسی حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اسلام میں یہ تصور ایک ادھورا تصور ہے۔ اسلام میں نیک شخص محض اپنی ذات میں نیک نہیں ہوتا، وہ خیر اور بھلائی کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ سب آپ کے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ آپ لوگ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پڑھ کر اپنے ہی کتابوں میں لکھ کر اور بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف اتنا کریں کہ ہفتے میں ایک دن نکال کر اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی تو صرف کوئی نصیحتیں نہیں، کچھ اپنی طرف سے بڑی باتیں اس کو مخاطب کر کے نہیں، آپ اپنے خیالات دوسروں سے شیئر نہیں کرتے ہیں نا، اچھا برا سب شیئر کرتے ہیں، تو کیا قرآن اس قابل نہیں کہ اس کو بھی شیئر کیا جائے دوسروں کے ساتھ؟ کیا واقعی آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا؟ ہم دل کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں نا، اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، تو ہم ہر بات شیئر کرتے ہیں، اچھی بری۔ جب اس کو شیئر کرنے کا وقت آتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں مولوی کہیں گے، معلوم نہیں کیا کہیں گے۔ کچھ نہیں کہتے، بہت سمپل ورڈز میں اپنے احساسات دوسروں کو کنوے کریں۔ اب آپ دیکھیں جیسے ملیریا پھیلنے کی مثال میں نے دی تھی، تو جب ملیریا پھیلتا ہے تو کیا صرف ان لوگوں کو جا کر بخار ہوتا ہے جنہوں نے کوڑا پھینکا تھا؟ مچھر صرف انہی کو کاٹتے ہیں جنہوں نے گندگی پھیلائی تھی، یا ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں جو اس میں شریک نہیں تھے؟ سب کو جا پکڑتے ہیں نا۔ اگر ایک نے پھینک کر غلطی کی تو دوسرے نے نہ روک کر وہی غلطی کی، دونوں ہی برابر کے شریک ہیں، اس لیے فطرت سب کو سزا دیتی۔ بنی اسرائیل کے سبت کی مثال بھی یاد رکھیے، یعنی جب ایک پودے کو کیڑا لگتا ہے اور آپ اس کو نہیں کاٹتے یا اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ پھیلتے پھیلتے باقیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور نتیجتاً بہت صفائی کرنی پڑتی۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی یہ عذاب پھر
اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں بطور سزا جب انسان اپنے اوپر خوب ظلم کر لیتے ہیں. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے. مدینہ کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنا مکہ کا وقت یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے. کس حال میں تھے؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، تم کو اڑا لیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اس نے پناہ دی تم کو، ٹھکانہ دیا تم کو. کہاں؟ مدینہ میں. وأیدکم، اور تائید کی تمہاری، مدد کی تمہاری، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. اور کیا کیا؟ ورزقکم، اور رزق دیا تم کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بارے میں آپ نے تاریخ میں بہت کچھ پڑھا ہوگا کہ مکہ میں مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے، کیسی کیسی ان پر مشکلات تھیں. اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ سیدنا ابو ذر غفاری جو تھے وہ کس طرح اسلام لائے، اور جب وہ اسلام لائے تو حالات کیا تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا. مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو خود کو پیغمبر کہتا ہے. ایسے کہیں سے سنا. میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے آ کر بتاؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس میرے پاس آیا اور کہا، واللہ وہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے. اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور میں خود مکہ آ گیا. یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا. میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھ رہا، یعنی حرم میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا، تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا تو میرے گھر چلو. میں ان کے ساتھ روانہ ہوا. نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کہی. صبح پھر مسجد میں آ گیا. میرا مطلب یہ تھا کہ کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھوں، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا کہ جس سے میں پوچھ سکوں. دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا، تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو میرے ساتھ چلو اور بتاؤ تمہارا کیا کام ہے، یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا اگر تم کسی کو بتاؤ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. تب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی ابھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں. تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں. تم وہاں سے آگے نکل جانا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حالت تھی. اس طرح ہم ایک مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اسلام سکھائیے. پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ. جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو چلے آنا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے ببانگے دہل پکاروں گا، یعنی میں تو بتا کر ان کو جاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا، قریشیو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے، اٹھو اس بے دین کی خبر لو. پھر انہوں نے مجھے خوب مارا. سیدنا عباس نے مجھے دیکھ کر آ لیا اور مجھ پہ جھک گئے اور کہا، خرابی تمہاری، تم ایک غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم پر سے گزرتا ہے.
یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا کا نقصان تھا نا۔ دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو کل کہا تھا۔ قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اس کی خبر لو، چنانچہ مجھے مار پڑنے لگی۔ اتنے میں سیدنا عباس آ پہنچے، وہ مجھ پہ جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اظہار کس قدر مشکل کام تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، کہ کسی کو تمہارا پتہ بھی نہ تھا کہ تم یہاں بستے ہو۔ مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے، اسی لیے تو سب چھپے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اور ان کی بھی قسمت اچھی تھی، یوں اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے نا، پھر جب آپ اچھی نیت لے کر نکلو تو اللہ تعالیٰ خود ہی سبب پیدا کر دیتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو ملتے یا کوئی اور ان کو پوچھتا۔ اور اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بھی پتہ چلتا ہے نا، کہ کوئی شخص ایک مظلوم بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی گزر رہا ہے، کوئی اس کو پوچھتا تک نہیں۔ یہ کردار بھی کم لوگوں میں ہوتا ہے نا، کہ کسی بے سہارا کو دیکھ کر اسے جاتے ہوئے پوچھے تو اسے بھی تم یہاں بیٹھے کیوں، کسی کے چہرے سے پہچانے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے، اور کتنی بڑی سعادت ان کے حصے میں آئی کہ اس کو لے گئے۔ اور پھر ایک اور باوقار رویہ، کہ یہ نہیں کہ چھوٹتے ہی اس کو پکڑ لیا اور کہانیاں سنانی شروع کر دی اور زبردستی مسلمان بنانے کی سوچا، نہیں، کچھ نہیں اس کو کہا، انہوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، ہمارے تو کوئی ہاتھ لگے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ جذبوں کو دیکھتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو موقع عطا کر دیتا ہے۔ راستہ دینا اس کا کام ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال دیکھتا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، جو چاہو گے وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ فآواکم، تو اس نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب شکر گزاری کیسی؟ اچھا، یہ آیت آپ نے سوچا کہ پچھلی آیت کے ساتھ مل کے کیوں آئی ہے؟ وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ فتنے سے بچو، یعنی برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو۔ خلاصہ پچھلی آیت کا یہ تھا۔ اب جب یہ کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کمزور بھی ہوگے تو طاقتور ہو جاؤ گے، تھوڑے ہوگے تو زیادہ ہو جاؤ گے، ٹھکانہ نہیں تو ٹھکانہ مل جائے گا، اللہ کی مدد مل جائے گی۔ تم سے سوشل بائیکاٹ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں پاکیزہ رزق عطا کرے گا۔ یہ سب کچھ کس کے توفیل ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔